بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ وہی شخص اس کے بارے میں جان سکتا ہے جس نے یہ دیکھا ہو، جو آزاد ملک میں نہ رہ رہا ہو. آج ہم 14 اگست کے حوالے سے بات کریں گے. اس دن ہم نے اپنے آزاد ریاست، آزاد وطن کو حاصل کیا. اس سلسلے میں ہم کچھ گفتگو رانا عبدالشکور صاحب سے کریں گے اور سر سے پوچھیں گے کہ سر آپ ہمیں پلیز یہ بتائیے، کیا یوم آزادی کو ہم روایتی طور پر تو مناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہم سب جھنڈا بھی لگاتے ہیں اور جناب اس کو پکڑتے ہوئے کہتے ہیں پاکستان ہمارا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ یہ فرمائیے کہ کیا یوم آزادی کو کسی الگ انداز سے منایا جا سکتا ہے؟ ایک بات یہی ہے. اور پاکستان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ کیا کوئی عام آدمی پاکستان کو کیا دے سکتا ہے؟ جبکہ ہم تو کہتے ہیں ہمیں پاکستان نے یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا. اور اس سلسلے میں آپ ذرا پلیز ہماری کو رہنمائی فرمائیے. دیکھیں بخاری صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ روایتی طور پر تو ہم یوم آزادی مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں. کیا اسے کسی مختلف انداز سے بھی منایا جا سکتا ہے یا اس وقت کا تقاضا کیا ہے؟ تو میری رائے کے مطابق اسے اب وقت ہے کہ ہم اسے روایتی طور پر نہ منائیں، اسے ایک رسم کے طور پر نہ لیں، بلکہ ہم اس طرح منائیں کہ یہ ہمارا دن جو ہے یہ کنٹریبیوٹ کر جائے قوم کی زندگی میں، ہماری زندگی میں بھی اور قوم کی زندگی میں بھی. اس حوالے سے جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارا ملک ہمیں یہ دے وہ دے. مطالبے ہمارے حکومت سے ہوتے ہیں، اسٹیٹ سے ہوتے ہیں، یا اسٹیٹ کے حوالے سے گورنمنٹ سے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کسی کی بھی ہو، وہ اسٹیٹ کی نمائندگی کر رہی ہوتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کی ایک حیثیت سے اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی ترجیحات بدلنی ہوگی، اپنے مطالبے بدلنے ہوں گے. دیکھیں اس ملک نے تو ہمیں کیا دیا ہے وہ ایک علیحدہ سے بات ہے، لمبی بات ہے، اس پر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے. اس پر بہت سارے حوالوں سے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا ہے کہ یہ ملک ہماری شناخت ہے اور ہمیں آج ہم جو بھی ہیں اس ملک کی وجہ سے. اسے مختصر لفظوں میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا وجود، ہماری شناخت اس ملک کی وجہ سے. لیکن ہم نے اس ملک کو وہ نہیں دیا جو اس ملک کی ڈیمانڈ تھی ہم سے. تو آج 14 اگست میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح بنانا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو کیا دے سکتے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے جی کہ ایک عام آدمی کہے جی کہ میں اپنے ملک کو کیا دے سکتا ہوں. ہر آدمی اپنے ملک کو دے سکتا ہے، چاہے وہ ایک مزدور ہے، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وہ صنعت کار ہے، چاہے وہ وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، جو بھی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سارے، میں بھی اس میں شامل ہوں، سر شامل ہیں، ہم سارے اپنی اپنی زندگی جی رہے ہیں، اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے. ملک کو مد نظر رکھ کے ہم کام نہیں کرتے. میں عام طور پر بات کر رہا ہوں. اگر کچھ لوگ کر رہے ہیں تو وہ بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں. ان لوگوں کو سلوٹ ہے جو یہ صرف ملک کی خاطر مد نظر رکھ کے، ملکی مفاد کو مد نظر رکھ کے کام کر رہے ہیں. اور میرے علم میں ہے کہ کچھ ایسی قوتیں، کچھ ایسی فورسز، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس ملک کے لیے وقف کیا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ بہت کم ہیں. میں بات کر رہا ہوں عام لوگوں کی. عام ہمارے ہاں قوم کے درمیان یہ شعور نہیں پیدا کیا گیا. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت یہ نہیں کی. ہمارے معاشرے نے ہمارے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. بھائی اس ملک کو بھی ہم نے کچھ دینا ہے. تو اس ملک کو دینے کی اس وقت ضرورت ہے. اور ہر شعبہ زندگی دے سکتا ہے، چاہے وکیل ہو، عدلیہ ہو، میڈیا ہو. میں مثلاً اب کیونکہ ہم میڈیا میں بات کر رہے ہیں کہ وی لاگ کے طور پر اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں.
اب دیکھیں میڈیا جو اس ملک کو دے سکتا ہے وہ میڈیا نے آج تک دیا ہی نہیں، میری رائے کے مطابق، یہ میری ذاتی رائے ہے. آپ یہ درست ہے کہ میڈیا نے شعور دیا ہے کسی حد تک، لیکن میڈیا نے لوگوں میں یہ احساس دلوایا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں نہیں، یہ چیزیں کمی ہے، یہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن میڈیا نے ان کا حل نہیں بتایا. جب تک میڈیا حل نہیں بتائے گا اس وقت تک میڈیا اس ملک کو کچھ نہیں دے گا. تنقید کرنے سے چیزیں نہیں بنتی، چیزیں بنانی پڑتی ہیں. تنقید تو چیزوں کو آپ کہہ لیں بھی پالش کرتی ہے یا خراب کر دیتی ہے، یا لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا ہے اس سے، یا اگر کوئی پازیٹیو تنقید کے طور پر وہ لیں تو وہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. لیکن میڈیا کو حل بتانا چاہیے، لیکن میڈیا نے حل نہیں بتایا. تو میرے رائے کے مطابق اس 14 اگست پہ سب سے پہلے تو میڈیا کو یہ پہل کرنی چاہیے کہ وہ اس ملک کو کچھ دے. کیا دے سکتا ہے میڈیا؟ وہ جو مسائل ہمیں بتاتا ہے نا تو اس کا حل بتائے کہ اسے کیسے کرنا ہے. جیسے قوم کی اگر تربیت نہیں ہوئی تو بھائی کیسے تربیت کرنی ہے وہ بھی تو بتاؤ. کون کرے گا، کس کس کی کہاں کہاں ذمہ داری ہے. آج کل بڑا شور ہے جی مہنگائی ہے. مہنگائی تو ہے، لیکن اس سے مہنگائی کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے یہ بھی تو میڈیا بتائے. میڈیا سے مراد ہے کہ میڈیا وہ اپنے ایکسپرٹ لے کے آئے کہ وہ بتائیں کہ اس مہنگائی کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے. کوئی گالیاں نکال کے تو ختم نہیں کیا جا سکتا مہنگائی کو، تنقید کر کے تو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ بتائیں کہ مہنگائی ہوئی کیوں ہے اور اسے ختم کیسے کیا جا سکتا، تاکہ جو لوگ کر سکتے ہیں وہ کنٹرول اگر وہ نہیں کر رہے تو لوگوں کا پریشر ان پر جائے کہ وہ کیوں نہیں کر رہے بھائی. اسی طرح جو بھی مسئلہ ہے ہمارے ملک میں، تربیت کا مسئلہ ہے تو بتائیں. ہمارے ملک میں ڈسپلن کا مسئلہ ہے تو وہ بتائیں. ہمارے ملک میں فرق کیا رشوت ہے، رشوت کیسے ختم ہو سکتی ہے یہ تو بتائیں. رشوت تو ہم کہتے ہیں جی ہر معاملے میں رشوت ہے، یہ ہے وہ ہے. جی کہہ دینا تو کافی، کہہ دینا کافی نہیں. ہاں تو اس کا کوئی حل بھی تو بتائیں. مثلا میں آپ کو ایک اور بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کو زیادہ سمجھ آئیں گے. ہمارے ملک میں ایک ٹھیکیداری سسٹم رائج ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے کام ٹھیکیداروں سے کرواتی. ٹھیکیداروں کے لیے ایک قوانین بنے ہوئے ہیں، ایک رولز ریگولیشن بنے ہوئے ہیں، لیکن کسے نہیں پتا کہ اس ٹھیکیداری نظام کی بنیاد پر کوئی کام ملک میں معیاری ہوا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں ہے، خاص طور پہ چھوٹے لیول پر. جی وہ سارے کے سارے ٹھیکے کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. اسی میں کمیشن بھی ہے، اسی میں بددیانتی بھی ہے، اسی میں معیار بھی نہیں ہوتا. تو یہ بھی تو بتایا جائے کہ اس ٹھیکیداری نظام کا متبادل بھی کوئی نظام ہے. کوئی ایسے طریقے بھی ہو سکتے ہیں کہ قوم کے یہ جو پیسے ہیں یہ ضائع نہ جائیں، کہ کام بھی ہو جائے اور کرپشن بھی نہ ہو، اور جو ملک و قوم کے جو نوجوان ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہوں کس طریقے سے. کوئی بات نہیں کرتا. یہ میں ایک مثال کے طور پر آپ سے بات کی. تو اس لیے میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر شخص اس ملک کو کچھ دے، اور اس یوم آزادی پر خاص طور پر ہمیں اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے اپنے طور پر بھی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، کہ ہم اس ملک کو کچھ دیں. اس وقت جو ہے پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے تو اسی چیز کی ضرورت ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح بات. جی جناب موٹا صاحب. جی سر، اسی بات کی کنٹینویشن ہے. تو یہ تو آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اور بڑے خوبصورت انداز میں بتا دیا کہ ہم بھی ایک پاکستان کا عام شہری بھی، ہر طرح کا طبقہ بھی، ہر طرح کا پروفیشن بھی اس ملک کو کسی نہ کسی صورت میں کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے. تو یہ ایکسپلین فرما دیں کہ یہ کوئی 3-4 ایسے پروفیشن جو نمایاں طور پہ، جیسے ڈاکٹر ہیں، جیسے وکلاء ہیں، جیسے انجینئر ہیں،
جیسے یہ میڈیا ہے, جیسے یہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے, یہ کس طرح اس ملک کی اچھے انداز میں خدمت کر سکتے ہیں؟ آپ بوڑھا صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میری ذاتی رائے کے مطابق 3 یا 4 شعبے ایسے ہیں کہ جنہیں اس ضمن میں پہل کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو ہمارے ملک کے جو قانون ساز ادارے ہیں, جو مقننہ ہیں, جو ہمارے MNA حضرات ہیں, MPA حضرات ہیں, وہ ذرا غور فرمائیں کہ وہ اس ملک کو کیا دے سکتے ہیں, وہ اس ملک کو ڈیلیور کریں. جہاں جہاں جو بھی پریشانیاں ہیں اس کا کوئی حل نکالیں. ڈرائیونگ سیٹ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, جی عوام کے منتخب نمائندے, تو وہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں, ڈرائیونگ سیٹ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. فرض کیا یہ ہے کہ اگر اس ملک میں کرپشن ہے تو اس کرپشن کے خاتمے کی تجاویز دیں. اس ملک میں کوئی مہنگائی ہے تو اس کے مہنگائی کے خاتمے کی تجاویز دیں. بے روزگاری ہے تو اس بے روزگاری کے متعلق تجاویز دیں. اور اسی میں وہ میڈیا بھی شامل ہو, جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ مقننہ اور میڈیا یہ پازیٹیو انداز میں کام کریں, ایک دوسرے کے کپڑے نہ اتاریں. وہ بہت ہو گیا زندہ باد مرد آباد. یہ ہمیں ڈائریکشن بتائیں, ہمیں بتائیں کہ ایسے آپ کریں, اور ہم یہ کر رہے ہیں, ہم نے یہ قانون بنا دیے ہیں, یہ اصول بنا دیے ہیں, آپ اس پر عمل کریں. ایک تو یہ. دوسرا اس میں انتظامیہ اور عدلیہ. انتظامیہ جو ہے وہ ڈیلیور کرے, اور کر سکتی ہے. یقین جانیں کہ انتظامیہ کا چھوٹی سے چھوٹی سطح پر ہو, ایک اسسٹنٹ کمشنر اگر چاہے تو بہت کچھ ڈیلیور کر سکتا ہے. بالکل اس ملک کو بہت کچھ ایڈمنسٹریشن سٹارٹ ہوتی ہے اس ملک کی. اس ملک کا ڈپٹی کمشنر اپنے ضلع میں بہت کچھ ڈیلیور کر سکتا ہے. چاہے تو وہ روٹین کی سروس کر کے وہاں سے فارغ ہو جائے, چاہے تو وہ اس قوم کو کچھ وہاں سے ڈیلیور کر کے وہ آئے. اسی طرح جوڈیشری ہے. جوڈیشری بھی گراس روٹ لیول پر بہت کچھ ڈیلیور کر سکتی ہے اس ملک میں. دیکھو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں تو معاملات جب پہنچتے ہیں جب وہ اس سے اگلی سے اگلی سٹیج پر آ جاتے ہیں. ایپیلیٹ کورٹ, اور اس کے علاوہ ہر معاملہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتا. اس کی پابندیاں ہیں. اب وہ کیونکہ ہم عام لوگوں سے بات کر رہے ہیں اس لیے ہم وہ قانونی وہ ٹرمز بھی نہیں بتائیں گے اور تفصیلات بھی نہیں بتائیں گے, جنرل بات کر رہے ہیں. لیکن ماتحت عدالتیں, خاص طور پر جوڈیشل مجسٹریٹ کا جو لیول ہے اور سول جج کا جو لیول ہے, اگر یہ لوگ چاہیں تو بہت کچھ اس ملک کو ڈیلیور کر سکتے ہیں. یہ صرف ضابطے کی کارروائیاں نہ کریں, نوکریاں نہ کریں, لوگوں کو ڈیلیور کریں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان جو شعبوں کو اس میں سب سے آگے لگنا چاہیے اس تحریک. اسی ضمن میں یہ بھی ہے, اس پہ بھی ذرا گفتگو فرما دیں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں, بہت بڑی تعداد میں, لگ بھگ 1 کروڑ کے قریب پاکستانی ہیں جو اوورسیز ہیں, وہ اس ملک کی بہت, وہ پہلے بھی جو خدمت کرنے کی ریشو ہے وہ ان کی زیادہ ہے پاکستانی جو یہاں کے سٹیزن جو یہاں رہ رہے ہیں ان کی نسبت, مگر وہ اس سے بھی بہتر انداز میں کیسے اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں, کیا وہ کریں, وہ کس طرح اپنا رول. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس ملک کی خدمت اوورسیز نے پہلے بھی بہت کی ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے یہاں اس ملک کی تعمیر و ترقی میں, بلکہ انہوں نے کہہ لیں بھی انہوں نے تو اپنا حق سے بھی زیادہ حق ادا کیا ہوا ہے. بالکل. تو ہمیں ان سے رہنمائی لینی چاہیے, وہ ہمیں یہاں رہنمائی دیں, وہ اپنے یہاں کے رہنے والے جو دوست احباب رشتہ دار ہیں انہیں ٹریننگ دیں, ان کی تھوڑی سی تربیت کریں. یہ وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. محبتیں تو وہ دیتے ہیں, پیسے تو وہ دیتے ہیں, لیکن وہ ان کی ٹریننگ بھی کریں. بالکل. یہاں ٹریننگ نہیں ہے. ٹریننگ نہیں ہے. ہاں جی. اور یہ 5واں ماہ چل رہا ہے مسلسل, اوورسیز پاکستانیوں نے مسلسل 200 ارب روپے ماہانہ, 200 ارب ڈالر ماہانہ اس ملک میں بھیج. تو اس میں کوئی شک نہیں, وہ ریمیٹنس بھیج رہے ہیں, وہ ہمیں پیسے بھیج رہے ہیں, تو وہ یہاں اپنے عزیزوں کو, دوستوں کو ان کے صحیح استعمال کا طریقہ بھی بتا دیں.
تو میرا خیال ہے کہ آج کا پیغام اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تھینک یو سر, بہت شکریہ سر. آپ نے وقت دیا. تھینک یو جی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو.